الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کی خیرات و برکات سے لطف اندوز ہونے کا اور اس کی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا زرعی اور سنہرا موقع میسر فرمائے. اللہ تعالی اس موقع کو غنیمت جاننے کی اور اس ماہ مبارک کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق و سعادت بھی ہم سب کو میسر فرمائے. اس نعمت عظمیٰ کا حصول صرف اور صرف اللہ کے کرم و فضل اور اس کی عنایت کے نتیجے میں ممکن ہو سکا، ورنہ غور کیجئے سال گزشتہ ہمارے اور آپ کے بزرگوں میں سے، احباب و ساتھیوں میں سے، اہل خانہ اور متعلقین میں سے کتنے لوگ ایسے رہے ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے رمضان کے روز و شب گزارے ہوں گے، لیکن ان سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں. اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، ان کی دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوا اور وہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہی نظام قدرت ہے، کس کو کب تک اس دنیا میں رہنا ہے، کتنے ماہ و سال دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملنا ہے، اللہ کے سوا اس کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. آج ہم اور آپ اسی مالک کے کرم سے اگر اس مبارک مہینے کی خیرات و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی ضمانت و گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ پورے مہینے اسی طرح ہم دنیا میں رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے، اور اگلے سال پھر یہ مبارک مہینہ ہمیں میسر ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اللہ جانتے ہیں کس کو کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے، کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے، کب کس کا بلاوا آ جائے، کب کون دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلا جائے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہر شخص کو اپنی زندگی میں آنے والے ماہ مبارک کو زندگی کا آخری مہینہ تصور کرنا چاہیے، آخری رمضان تصور کرنا چاہیے، اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، توجہ، یکسوئی اور دلچسپی کے ساتھ ان امور کو انجام دینے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے
جو اللہ کی رضا اور رضوان کے حصول کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ کے غضب اور غصے سے انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، اور عشرہ اولا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ رحمت نام دیا۔ یوں تو اللہ رحمان و رحیم ہے، اور ہر دم اللہ کی رحمتوں کا فیضان جاری رہتا ہے، اور باری تعالیٰ کی انہی رحمتوں کے صدقے میں ہماری اور آپ کی زندگی کی یہ گاڑی چلتی ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں اور ماہ مبارک کے بھی پہلے 10 دنوں میں باری تعالیٰ کی دریائے رحمت میں جو جوش رہتا ہے، احادیث طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سال کے دوسرے مہینوں میں اور دیگر دنوں میں وہ جوش دکھائی نہیں دیتا۔ اگرچہ رحمت کا فیضان برابر جاری رہتا ہے، لیکن جس بڑی مقدار میں اللہ کی جانب سے اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازا جاتا ہے، گنہگاروں کے لیے عفو و درگزر اور بخشش کے فیصلے فرمائے جاتے ہیں، اور بہانے تلاش کر کے گویا کہ باری تعالیٰ انسانوں کے لیے عافیت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ اور یہ نظارہ اسی ماہ مبارک میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے مبارک مہینے کے عشرہ رحمت کو پانے کا موقع ہمیں میسر فرمایا ہے۔ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی اس بات کی کہ اللہ کی دریائے رحمت کا جو دریا بہہ رہا ہے اس میں ہم نہا لیں اور رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر لیں، اللہ کی نظر عنایت و کرم کے مستحق بن جائیں، تاکہ دنیا بھی خوشگوار انداز میں گزر سکے اور آخرت میں بھی عزت و شرف اور سرفرازی ہمارا مقدر بن سکے۔ قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیائے انسانیت کو اسی حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھ رکھا ہے۔ کسی کو میری رحمت سے مایوس اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی کتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا خاطی اور قصوروار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اگر ندامت و شرمندگی کے جذبات کے ساتھ طالب معافی بن کر میرے در پر آئے گا تو میں اس کے لیے عفو و درگزر کے فیصلے کروں گا، مغفرت و بخشش اس کے لیے مقدر کروں گا۔ چنانچہ فرمایا گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری آیات قدرت پر ایمان لانے والے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یعنی اہل ایمان اور اہل اسلام آپ کے پاس آئیں، تو آپ ان کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ کرتے ہوئے سلامتی کے بول بولیے گا، السلام علیکم کے ذریعے ان سے مخاطب ہو جائیں، سلامتی کی دعائیں ان کے حق میں اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ مژدہ اور خوشخبری سنائیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، جان لو، سمجھ لو، یقین کر لو کہ تمہارے رب نے
رحمت و ہمدردی کو تمہارے سلسلے میں اپنے اوپر لازم کر لیا۔ وہ رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، اور اس رحمت و ہمدردی کا مظاہرہ مختلف شکلوں میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں، جس میں سے ایک شکل بیان کی گئی کہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے کوئی انسان نادانی میں اگر کسی برائی کا ارتکاب کرے گا، انجانے میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل کر لے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر گناہ کا وہ کام کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں تائب بن کر حاضر ہوگا، اپنے گناہ پر اس کو ندامت و شرمندگی ہوگی، توبہ کے بول اپنی زبان سے ادا کرے گا، توبہ کے شرائط پورا کرنے والا ہوگا، وَأَصْلَحَ، اور اپنی ذات کو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کی فکر کرے گا، اصلاح اپنی زندگی کے اندر پیدا کرے گا، تو یاد رکھو اِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ رب العزت والجلال بہت معاف فرمانے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ یہ اللہ کی شان رحیمی اور کریمی ہی تو ہے کہ کیسی ہی گناہوں میں غرق زندگی لے کر انسان اللہ کے در پر تائب بن کر حاضر ہوگا اور سچے دل سے معافی کا طلبگار بنے گا، تو باری تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرمائیں گے اور اس کے لیے عفو درگزر اور بخشش کے فیصلے فرمائیں گے۔ احادیث مبارکہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال گویا کہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، رحمت کی دریا میں غوطہ زن کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تاجر اور کاروباری کا ذکر حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ وہ تاجر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، البتہ اتنی بات ضرور ہوگی کہ وہ گاہکوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرتا ہے۔ کوئی ضرورت مند اگر اس کے پاس قرض لینے کے لیے آتا تھا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق قرض فراہم کر دیا کرتا تھا، اگر وقت پر قرض کی ادائیگی میں دیری اور تاخیر ہوتی تھی تو وہ کچھ مہلت بھی دے دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی کریمانہ شان تھی، اس کی ہمدردی تھی، اس کی رحم دلی تھی، جس کا وہ مظاہرہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی خاص نیکی اس کے نام اعمال کے اندر نہیں تھی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں اس تاجر کو پیش کیا جائے گا اور اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، کوئی خاص نیکی اس کے نام اعمال میں نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی رحم دلی، کرم فرمائی اور نرمی کی وجہ سے اللہ کی جانب سے اس کے لیے معافی کا فیصلہ ہو جائے۔ اس نے میرے بندوں کے ساتھ کرم کا اور نرمی کا معاملہ کیا، آج اس کی گاڑی پھنسی ہے تو میں اس کے ساتھ نرمی کا اور کرم کا معاملہ کروں گا اور اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، گویا کہ اللہ نے اپنے اس بندے کو اپنی رحمت میں نہانے کے لیے بہانہ تلاش کیا اور اسی بہانے کو بنیاد بنا کر اس انسان کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے لا تحقرن من المعروف شیئا، اے مسلمانوں بھلائی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھا کرو، معمولی مت سمجھا کرو، کم مت سمجھا کرو، نہ معلوم کس نیکی کی بنا پر بیڑا پار ہو جائے، کون سی اچھائی اللہ کو پسند آ جائے، کس معروف کے صدقے میں انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے اور سعادتوں کے فیصلے ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ہر خیر کے کام کو، ہر معروف کو، ہر حسنہ کو، ہر نیکی کو بڑے اہتمام کے ساتھ
دلچسپی کے ساتھ، ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک واقعہ جس سے اللہ کی شان رحیمی کا اندازہ ہوتا ہے اور بیان فرمائے کہ ایک شخص دنیا سے جاتے وقت اپنے گھر والوں کو یہ ہدایت کر کے جائے گا کہ میری لاش کو دفن مت کرنا بلکہ جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو راکھ جمع ہو اس کو بکھیر دینا، پہاڑوں کے اوپر بہا دینا، دریاؤں میں۔ بچوں نے پوچھا کہ یہ تاکید کر کے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی اس دھرتی پر جو زندگی گزاری ہے، مجھے اس کا احساس ہے کہ میں نے مالک کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے روز و شب نہیں گزارے، گناہوں میں ڈوب کر اور معاصی میں غرق ہو کر میں نے زندگی گزاری، گناہوں کے ایسے بوجھ کو لے کر میں اپنے مالک کے سامنے حاضر کیسے ہوں گا، ان کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ڈر ہے، خوف ہے، اس لیے تم سے یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جلا دینا اور رات کے ذرات کو ہوا میں اڑا دینا اور پانی میں بہا دینا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کو پیش کیا جائے گا، اللہ تو قادر مطلق ہیں، وہ سب کو جمع کر سکتے ہیں، اکٹھا کروا سکتے ہیں۔ انسان چاہے مٹی کے اندر دبایا جائے، چاہے اس کی لاش کو پانی میں بہایا جائے، چاہے اس کے جسم کو آگ کی نظر کر کے راکھ میں تبدیل کر دیا جائے، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں تو پیشی ہونی ہونی، اس انسان کو پیش کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، کیوں بھائی اس طرح کی ہدایت تم نے گھر والوں کو کیوں دی تھی؟ وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ الہ العالمین، آپ کا ڈر تھا، آپ کا خوف تھا، سوال کا سامنا کرنے کا ڈر تھا، جس نے مجھے یہ ہدایت جاری کرنے پر مجبور کیا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت والجلال خوف خدا اور خشیت الہی کا ایک جذبہ صادق اس کے اندر محسوس کریں گے تو اسی وقت باری تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہو جائے گا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ جب تو مجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ تو اپنے بچوں کو یہ ہدایت کر کے آ رہا ہے کہ جلا کر راکھ کر دینا، تو میں نے تیرے اس جذبے کی قدر کی اور تیرے گمان کے مطابق مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت والجلال سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، کسی بھی حال میں ہو یہی توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ شان رحیمی اور کریمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرم فرمائیں گے اور ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عفو درگزر اور مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ ایک بڑے بزرگ اور عالم دین گزرے جنہوں نے زندگی کے بڑے عرصے حدیث پاک کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو پڑھنے اور پڑھانے ہی میں ان کی زندگی صرف ہوئی اور خرچ ہوئی۔ وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سال ہا سال مجھ سے جو دینی خدمات لی ہیں، احادیث طیبہ کی خدمات کا جو موقع میسر فرمایا ہے، اس کا عوض اور بدل مجھے آخرت میں ملے گا، لیکن وہاں تو معاملہ ہی میں نے عجیب دیکھا۔ ان دینی خدمات کا تو کوئی تذکرہ تھا نہیں، اور ایک معمولی سا عمل جس کو میں نے دنیا میں کوئی اہمیت نہیں دی تھی،
اللہ نے اسی کو بنیاد بنا کر میرے لیے معافی کا اور جنت میں جانے کا فیصلہ فرمایا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ حضرت وہ عمل کیا تھا؟ تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ ایک مرتبہ میں اپنے قلم سے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات عالیہ اور فرامین مبارکہ لکھ رہا تھا۔ روشنائی کا قلم تھا، روشنائی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، اور جب روشنائی ختم ہو جاتی تھی تو دوبارہ روشنائی میں ڈبوتے تھے اور پھر لکھنا شروع کرتے تھے۔ میں لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے ایک مکھی قلم کی نوک پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ پیاسی ہوگی، روشنائی چونکہ سیال ہوتی ہے اسے پینے لگی۔ میں نے چند سیکنڈ کے لیے لکھنا موقوف کر دیا، یہ سوچ کر کہ مکھی پیاسی ہے، اپنی پیاس بجھانے کے لیے قلم پر آ گئی ہے۔ اس تھوڑے وقفے کے لیے میں جو لکھنے سے رکا رہا، اللہ نے اسی جذبے کی قدر کرتے ہوئے میرے لیے معافی کا فیصلہ کیا۔ اگر تھوڑی دیر اور لکھتے تو احادیث طیبہ کے چند جملے اور لکھ سکتے تھے، لیکن اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق کے ساتھ کرم کا یہ معاملہ اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے لیے جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بنا، اور باری تعالیٰ کے دامن عفو میں جگہ پانے کا باعث اور ذریعہ بنا۔ ان تمام واقعات سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی جو شان رحیمی و کریمی ہے وہ بے مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا یہ معاملہ کرنا اپنے لیے لازم اور ضروری تصور کر رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی چیز لازم اور ضروری نہیں، لیکن باری تعالیٰ کا معاملہ یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا اور فضل کا اسی طرح معاملہ فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں، صرف ایک حصہ رحمت کا ہے جس کا ظہور اللہ نے دنیا میں فرمایا، اور اسی ایک حصے رحمت کا نتیجہ ہے جو انسانوں کے درمیان آپس میں محبتیں اور ہمدردیاں پائی جاتی ہیں۔ والدین و اولاد کے درمیان محبت ہو، شوہر و بیوی کے درمیان تعلق ہو، بھائیوں کے درمیان روابط ہوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان تعلقات ہوں، انسانوں کے درمیان باہم محبت ہو، یہ اللہ کی ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے ساتھ کرم کا معاملہ ہو، یہ صرف رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کے ظہور کا نتیجہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ رحمت کے وہ 99 حصے جو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ رکھے ہیں، جن کا استعمال اللہ اپنے بندوں کو جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہوگی ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے فرمائیں گے، کتنی عظیم مقدار ہوگی رحمت کے ان حصوں کی۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، اور ہر وہ عمل کرنا چاہیے کہ جو رحمت الہیہ کا انسان کو مستحق بنانے والا ہے، اور ہر اس برائی سے اور بدعملی سے باز آنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کی رحمت سے انسان کو محروم کرنے والا اور اس کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کا یہ پہلا عشرہ جو رحمت ہی کے نام سے موسوم ہے، اس کو تو وقف کر دینا چاہیے ان کاموں کو انجام دینے کے لیے جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کا سامان بنتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں تک ممکن ہو سکے یکسوئی کو اختیار کیا جائے، مختلف طرح کے مشاغل سے، غیر ضروری دلچسپیوں کے سامان سے
وقت کو ضائع اور برباد کرنے والے امور سے اپنے آپ کو لازمی طور پر بچایا جائے، اس لیے کہ جو لمحات زندگی اس وقت ہمارے اور آپ کے گزر رہے ہیں، اور اللہ نے ان ساعات میں جو برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، سال بھر اس طرح کی برکتیں اور رحمتیں پھر ہمیں میسر نہیں ہو پائیں۔ اس لیے مکمل یکسوئی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، گفتگو اور بات چیت کرنا، اختلاط کرنا، اس سے بھی حتی الامکان بچنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ اور موبائل بینی میں ہمارا جو وقت صرف ہو جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، کم از کم اس ماہ مبارک میں تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ بہت زیادہ ضروری ہوگا تو ہی موبائل کے پروگراموں کا استعمال کریں گے، ورنہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ موبائل پر کالنگ بھی کرنی ہو تو ضرورت کے بقدر گفتگو اور بات چیت کی جائے، زیادہ لمبی گفتگو اور بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو دوسرے مشاغل موبائل کے ذریعے اختیار کیے جاتے ہیں، ان سے تو 100% اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے دامن کو بچا لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس ماہ مبارک میں نفس پر کنٹرول کرنے کی برکت سے اللہ سارے سال ہمیں ان گناہوں سے بچائیں جو موبائل میں مشغول ہونے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہم لوگ کتنے عادی ہو چکے ہیں موبائل کے پروگراموں کو دیکھنے کے اور اسے استعمال کرنے کے۔ ہماری زندگی کے کتنے قیمتی اوقات موبائل بینی میں صرف ہو جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور کئی گھنٹے ہم موبائل کی نظر کر دیتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ کم از کم اس ماہ مبارک میں تو اپنے اوپر کنٹرول کیا جائے، قابو پایا جائے۔ اللہ اس ماہ مبارک میں کنٹرول کی برکت سے سارے سال کنٹرول کی توفیق مرحمت فرمائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ ساری زندگی اللہ اس طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 طرح کے انعامات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ نمبر 1، جہنم کے عذاب سے براءت کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ نمبر 2، نفاق سے خلاصی کا پروانہ اللہ کی جانب سے اس کو عطا کر دیا جائے۔ کتنا بڑا انعام ہے! جس انسان کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ کر دیا گیا، اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جن لوگوں کے لیے جہنم سے علیحدگی کا فیصلہ کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ جن کے واسطے مقدر کر دیا گیا، کامیاب تو وہی ہے۔ یہ کامیابی ہمیں مل سکتی ہے اگر ہم 5 وقتہ نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ سال بھر اللہ کی توفیق سے ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو سچائی یہ ہے کہ دوڑے بھاگے ہمارے نمازیں ہوتی ہیں۔ کتنی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں 2-1 رکعت ہماری چھوٹ جاتی ہیں، تب ہم مسجد کے اندر پہنچتے ہیں۔ ایک دن بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازوں کو ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں کم از کم ہم اس کا عہد کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کریں گے۔ اللہ اس اہتمام کی برکت سے سال بھر پابندی کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور سال بھر پابندی ہو جائے گی تو زندگی بھر پابندی رکھنا ہمارے لیے بہت سہل اور آسان ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کلام الہی کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا کتنا گہرا اور مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ کا کلام اسی ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دور فرمایا کرتے
کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کا معمول اس ماہ مبارک میں بنانا چاہیے۔ کم سے کم 3 قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ روزانہ اگر ہم 3 پارے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ہم نے قرآن کی تلاوت کا حق ہی کہاں ادا کیا؟ دنیا کے سارے کام رمضان میں بھی ہم کرتے ہیں، ان کاموں میں کچھ تخفیف کر دیں، کمی کر دیں، اور عبادات و طاعات کے لیے اپنے وقت کو زیادہ فارغ کرنے کی فکر و کوشش کریں تو روزانہ 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ کے کتنے ایمان والے مخلص بندے ایسے ہیں جو روزانہ 1 قرآن پاک بھی رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو 2 دن میں 1 قرآن ختم کرتے ہیں، کتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو 3 دن میں 1 قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم 10 دن میں 1 قرآن پاک ختم کریں گے تو ہم کسی نہ کسی درجے میں اس عشرے کی اور اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والے شمار کیے جائیں گے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ بہت سے بھائی پورے مہینے میں 1 قرآن بھی ختم نہیں کر پاتے۔ مہینہ تو مہینہ کتنے ایسے ملیں گے کہ جن کی زندگی میں پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن پاک کا ایک دور مکمل نہیں ہوتا۔ کہنے کو قرآن کی محبت و عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور سے نہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے اور نہ قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل ہماری زندگی کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کو تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے، قرآنی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ اگر اللہ کی رحمتوں سے اپنے دامن کو سمیٹنا، اپنے دامن کو بھرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے تو اس کے لیے نمازوں کی پابندی کا اہتمام ضروری اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ضروری۔ تیسری بات یہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیا جائے، غصے سے بچا جائے، ریاکٹ سے بچا جائے۔ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا فوراً اس کا جواب دینے سے بچا جائے، اشتعال سے بچا جائے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، قابو میں رکھا جائے، اعضاء و جوارح کو قابو میں رکھا جائے۔ اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم گالی دیں گے، روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم بدزبانی کریں گے، روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم لڑائی جھگڑا کریں گے تو پھر وہ روزہ نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ فاقہ ہوگا، صبح سے شام تک محض بھوکا اور پیاسا رہنا ہوگا۔ روزے کا جو اجر و ثواب احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے اس کے ہم مستحق نہیں بن پائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں بھی مسلمان لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آ رہے، اور مختلف جگہوں پر اس طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ معمولی بنیادوں پر آپس میں ایسی لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کورٹ کچہری اور تھانے کے چکر لگنے لگے، پولیس آ گئی ہے۔ کیا ہوا؟ تراویح میں بچوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا بڑوں کے درمیان پہنچا اور پھر جھگڑا اتنا بڑا کہ پولیس آئی اور دونوں گٹوں کے لوگوں کو لے گئی جیل میں۔ اب جیل کی ہوا کھا رہے ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں، جس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے مسجدوں میں آ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا۔ انسان اگر ان اوقات کی ناقدری کرتا ہے اور ان کی قدردانی نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ کم از کم اس ماہ مبارک میں تو اس طرح کی حرکتوں سے خاص طور پر اہل ایمان کو محفوظ رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ 100% ہم رحمت الہیہ کے مستحق بن سکیں اور اس مبارک مہینے کی قدردانی کرنے والوں میں اپنا نام اللہ کی بارگاہ میں لکھا سکیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کو لازم اور ضروری جانا جائے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور رضوان
ہمیں اور آپ کو اگر حاصل ہوگی تو اس کا راستہ ماں باپ کی رضا اور خوشنودی ہی ہے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے رہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ بھی کرتے رہیں، اور ماں باپ کے دل کو دکھائیں، تو یاد رکھیے نہ نمازیں کام آئیں گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ تلاوت کام آئے گی، نہ صدقہ و خیرات کام آئے گا، ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی ماں باپ کے دلوں کو دکھانے کی وجہ سے۔ اور جنت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی بنے گی کہ ماں باپ کو راضی نہیں رکھا گیا، خوش نہیں رکھا گیا۔ اس لیے والدین کی اطاعت و فرم برداری کو لازم اور ضروری تصور کیا جائے۔ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک باحیات ہے، زندہ ہیں، انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرنا چاہیے، اور جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں اپنے مرحوم والدین کے حق میں ایصال ثواب کرنا چاہیے، دعائے مغفرت کرنا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ان راستوں سے، اپنی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں گے اور اپنی رحمتوں کا ہمیں مستحق بنائیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی حمد و ثنا اور کبریائی کثرت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تسبیح و تقدیس پر مشتمل کلمات ہیں۔ کثرت کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جنت کا سوال اللہ سے رمضان کے مبارک مہینے میں خاص طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ جنت کے سارے دروازے اس ماہ مبارک کے اعزاز کے واسطے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سنہرا موقع ہے اپنے آپ کو جنتیوں میں شامل کرانے کا۔ اس لیے ہر دعا میں یہ سوال ہو کہ اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا طالب ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ الجنہ، جو شخص اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، قالت الجنہ، تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت عطا کر دیجیے، اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیجیے۔ ہم جنت کا سوال کریں گے تو جنت ہمارے حق میں شفیع اور سفارشی بنے گی، اور جنت جس کی سفارش کرے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر تو اسے جنت ملنی ہی ملنی۔ جس طرح جنت کا سوال ہو ایسے ہی جہنم سے پناہ چاہی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من استجار من النار ثلاثا، جس نے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہی، قالت النار، تو جہنم اللہ سے عرض کرے گی، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اپنے اس بندے کو آپ جہنم سے پناہ دے دیجیے۔ جب جہنم ہی کہے گی کہ اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے دیجیے، تو اللہ جہنم کی بات رد نہیں فرمائیں گے، اور انشاءاللہ جہنم سے پناہ چاہنے والوں کو جہنم سے پناہ ملے گی۔ اس لیے جنت کا سوال ہونا چاہیے، جہنم سے پناہ ہونی چاہیے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کا اہتمام ہو، 5 وقتہ نمازیں باجماعت ادا کی جائیں، نمازوں سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہو، بعد والی سنتوں کی ادائیگی کا بھی اہتمام ہو، تلاوت کلام اللہ کا معمول ہو۔ یہ وہ بنیادی اعمال ہیں جن کو انجام دے کر ہم ان رحمتوں سے اپنے دامن کو بھر سکتے ہیں جو اس ماہ مبارک میں اور خاص طور پر اس عشر مبارکہ میں اللہ کے خزانے سے لٹائی جا رہی ہے۔ اور اگر ان بنیادی اعمال سے ہم نے کنی کاٹی، ان سے کنارہ کشی اختیار کی، اور نمازوں کی پابندی نہ کی، تلاوت کا اہتمام نہ کیا، اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا، زبان کو قابو میں نہ رکھا، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کی، تو رحمت کا دریا بہتا ہوا پاس سے نکل جائے گا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں۔
اللہ محرومین میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.